ہم سب جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں انسانی نفسیات نے بہت ترقی کی۔ اس صدی میں بہت سے فلاسفروں، دانشوروں اور محققوں نے نفسیات کے علم میں گرا قدر اضافے کیے۔ ان دانشوروں میں سے بعض سگمنڈ فراڈ اور کارل ینگ کی طرح شہرت اور مقبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، لیکن بہت سے گمنام بھی رہے۔ ان گمنام دانشوروں میں سے ایک ولیم جیمس ہے۔ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور نفسیات اور روحانیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں ان کا تہ دل سے احترام کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ان کی ذات اور ان کے نظریات سے تعارف کرواؤں۔ ولیم جیمس کی تحقیق سے پہلے روحانی تجربات تو مذہبی کتابوں اور سنتوں، سادھوؤں اور صوفیوں کی سوانح عمریوں کا حصہ تھے۔ ولیم جیمس ان تجربات کو مذہبی کتابوں سے نکال کر نفسیاتی اور سائنسی کتابوں میں لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ماہرین نفسیات انسانی زندگی کے باقی تجربات کا سائنسی تجزیہ کرتے ہیں، اسی طرح انہیں روحانی تجربات کا بھی سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ولیم جیمس نے مذاہب کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ ولیم جیمس اتنے جید عالم تھے کہ ان کی نہ صرف ان کے دور کے برٹن رسول جیسے دہریے ریاضی دان نے تعریف کی، بلکہ ہمارے دور کے ایک دانشور سٹیون پنکر نے بھی ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ولیم جیمس جدید انگریزی ادب کے عظیم ترین لکھاریوں میں سے ایک ہیں۔ ولیم جیمس کا موقف تھا کہ روحانی تجربات چاہے وہ عام انسانوں کے ہوں یا سنتوں، سادھوؤں اور صوفیوں کے ہوں، وہ ہماری سنجیدہ توجہ کے حقدار ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان تجربات کا انسانی دماغ و ذہن اور شخصیت سے کیا تعلق ہے، اور وہ تجربات انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ولیم جیمس نے ماہرین نفسیات کو بتایا کہ روحانی تجربات کا ذہنی بیماری سے تعلق کم اور سچ کی تلاش سے تعلق زیادہ ہے۔ انہوں نے روحانی تجربات کی ایسی سیکولر اور سائنسی تشریح و تفہیم پیش کی جو مذہبی، غیر مذہبی اور لامذہبی سبھی کے لیے قابل قبول تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روحانی تجربات انسانی تجربات ہیں، اور وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک اور کسی بھی روایت کے پیروکار کو ہو سکتے ہیں۔ وہ تجربات دہریوں کو بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسے روحانی تجربات کا نام نہ دیں۔ ایسا تجربات لازمی نہیں کہ کسی مسجد، مندر یا گرجے میں عبادت چلہ کاٹنے کے دوران ہی ہوں۔ وہ تجربات غروب آفتاب کا منظر دیکھتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، شام کی سیر کرتے ہوئے، رات کو خواب دیکھتے ہوئے، باغ میں بچوں سے کھیلتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جب ہم ولیم جیمس کی سوانح عمری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولیم جیمس کے دادا 1789 میں آئرلینڈ سے ہجرت کر کے امریکہ تشریف لائے تھے۔ ان کی مہاجر زندگی کا آغاز غربت و اسرت سے ہوا، لیکن انہوں نے اپنی محنت، مشقت اور ریاضت سے اپنے کاروبار میں کامیابی حاصل کی اور ایک مالدار انسان بن گئے۔ ولیم جیمس کے والد نے اپنے والد کی دولت کو پانی کی طرح بہایا اور نوجوانی میں عیاشی کی زندگی گزاری، لیکن جب وہ زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہوئے تو انہوں نے ایک مذہبی ادارے میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی، لیکن وہ جلد ہی مذہب سے دلبرداشتہ ہو گئے اور ایک آزاد خیال انسان بن گئے۔ پھر وہ ایک دختر خوش گل میری وولش کی زلف کے اسیر ہو گئے اور ان سے ایک غیر روایتی انداز سے شادی کر لی۔ انہوں نے اپنی محبت کو معتبر و مستند و معزز بنانے کے لیے کسی گرجے یا پادری سے رجوع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ولیم جیمس کے والد ہنری سینئر کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، ایسی کتاب جو کسی کی سمجھ میں نہ آئی کیونکہ ان کے لکھنے کا انداز بہت مشکل، ثقیل، دشوار، پیچیدہ اور گنجلک تھا۔ ولیم جیمس نے اپنے والد سے یہ تو نہ سیکھا کہ کتاب کیسے لکھنی چاہیے، لیکن یہ ضرور سیکھا کہ کتاب کیسے نہیں لکھنی چاہیے۔ اسی لیے ولیم جیمس کی تخلیقات عام فہم انداز میں لکھی گئی ہیں، جسے عوام و خواص سب پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ولیم جیمس کے والد لکھاری تو اچھے نہ تھے، لیکن گفتگو بہت دلچسپ، دل پذیر اور لچھے دار کرتے تھے، اور شہر کے بہت سے ادیب، شاعر اور دانشور ان کی باتیں سننے آتے تھے۔ اسی لیے ولیم جیمس کی خوش بختی کہ انہیں بچپن اور نوجوانی میں ایسا ماحول میسر آیا جہاں انہوں نے دانشوروں کے مکالمے اور مباحثے سنے اور بہت کچھ سیکھا۔ اس طرح ان کی ادبی و نظریاتی تربیت ہوئی۔ ولیم جیمس کی نوجوانی میں ایک فنکار ولیم ہرٹ سے بھی ملاقات ہوئی، جنہوں نے ولیم جیمس کا فنون لطیفہ سے تعارف کروایا۔ ولیم جیمس ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور کافی عرصہ نفسیاتی عارضے کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان رہے، کیونکہ ان دنوں ڈپریشن کا کوئی تسلی بخش علاج میسر نہ تھا۔ ولیم جیمس ڈپریشن سے بہتر ہوئے تو انہوں نے جرمنی کا سفر کیا، جہاں پہلے انہوں نے کیمسٹری کا مطالعہ کیا
اور پھر ان کا تعارف چارلس ڈارون کی کتابوں اور نظریہ ارتقاء سے ہوا۔ ڈارون نے ولیم جیمس کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے ڈارون کی تحقیق پڑھنے کے بعد سوچا کہ ہمیں بیالوجی کی طرح سائیکالوجی کو بھی مذہب سے علیحدہ کرنا چاہیے۔ ولیم جیمس کا خیال تھا کہ فریڈرک ہیگل کے فلسفے کی زیریں لہر میں مذہبی نظریات اور روحانی خیالات موجود ہیں۔ ولیم جیمس نے سوچا کہ ہمیں فلسفے اور نفسیات کی عمارت کو سیکولر بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہیے۔ ولیم جیمس نے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا اور ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔ ولیم جیمس جرمنی سے امریکہ لوٹے تو انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا۔ وہ اپنے دور میں بہت مقبول ہوئے۔ جن مقبول و مشہور شخصیات نے ان کی شاگردی کی اور ان سے فیض حاصل کیا ان میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ، شاعرہ و ادیبہ گرٹروڈ اسٹائن اور فلسفی و سماجی کارکن ڈوبو شامل ہیں۔ ڈوبو نے لکھا ہے کہ انہوں نے ولیم جیمس سے مدلل بات کرنا اور لکھنا سیکھا۔ ولیم جیمس کی ملاقات ایک پری چہرہ ایلیس گبنز سے ہوئی تو وہ ان کی زلف کے اسیر ہو گئے اور انہیں اپنا شریک سفر اور شریک حیات بنا لیا۔ ایلیس کو روحانی تجربات میں کافی دلچسپی تھی اور انہوں نے ولیم جیمس کو مشورہ دیا کہ وہ ان تجربات کا نفسیاتی تجزیہ کرے۔ ولیم جیمس نے 10 سال کی تحقیق کے بعد نفسیات کے موضوع پر ایک 3000 صفحات پر مبنی ایک ضخم کتاب لکھی جس کا نام پرنسپلز آف سائیکالوجی رکھا۔ ولیم جیمس نے ماہرین نفسیات کا جن نظریات اور تصورات سے تعارف کروایا ان میں اسٹریم آف کانشسنس، ڈسوشیشن، ملٹیورس، ٹائم لائن شامل ہیں۔ اس کتاب کے چھپنے کے بعد ولیم جیمس مذہبی اور روحانی تجربات پر سنجیدگی سے غور و خوض کرنا اور ان تجربات کو سائنس اور نفسیات کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ جب ولیم جیمس کو ایڈنبرا سے دعوت آئی کہ وہ وہاں آ کر لیکچر دیں تو انہوں نے اپنے لیکچرز کا موضوع مذہبی اور روحانی تجربات چنا۔ بعد میں وہ 20 لیکچرز جمع کیے گئے اور 1902 میں چھاپے گئے۔ اس کتاب کا نام دی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس رکھا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے تجربات شامل کیے۔ ان لوگوں میں عام لوگ بھی تھے، خاص لوگ بھی، زندہ بھی تھے، مردہ بھی۔ انہوں نے جن مشہور شخصیات کی سوانح عمریوں سے استفادہ کیا ان میں سسٹر ٹریسا، مارٹن لوتھر، گوئٹے، سپینوزا، الغزالی، رچرڈ بیوک اور والٹ وٹمین شامل ہیں۔ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے ولیم جیمس نے مذہب کے سماجی اور سیاسی کردار کے بجائے انفرادی تجربے کو زیادہ اہم جانا اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ مذہبی اور روحانی تجربات انسان کے دماغ، اس کے جسم، اس کی زندگی اور اس کی شخصیت کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ولیم جیمس نے روحانیات کی نفسیات کے علم کی بنیاد رکھی جس پر بعد میں وکٹر فرینکل اور ابراہم میسلو جیسے ماہرین نفسیات نے بلند و بالا عمارت تعمیر کی۔ ولیم جیمس ایک ماہر نفسیات ہی نہیں ایک فلسفی بھی تھے، اسی لیے انہیں امریکہ کی نفسیاتی اور فلسفیانہ دونوں ایسوسی ایشنز نے مختلف اوقات میں اپنا صدر چنا۔ نفسیات کے سنجیدہ طالب علم اور استاد ولیم جیمس کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی وہ سگمنڈ فراڈ اور کارل ینگ کی کرتے ہیں۔ میں نے جو باتیں ان سے سیکھی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کا تجربہ اس کے عقیدے سے زیادہ اہم ہے۔ بدھا نے بھی فرمایا تھا کہ انسانی تجربہ اس کا سب سے بڑا استاد ہے۔ ولیم جیمس نے جو خیالات و نظریات 1902 میں اپنی کتاب دی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس میں پیش کیے تھے، انہی خیالات و نظریات کو ان کے مدعا دو نفسیات کے پروفیسروں ڈیوڈ آڈن اور اینڈریو نیوبرگ نے 20ویں صدی کی جدید سائنسی تحقیق کے ساتھ اپنی 2022 کی کتاب دی ورائٹیز آف اسپرچول ایکسپیرینس میں پیش کیے۔ یہ کتاب روحانیات کی نفسیات کے سنجیدہ کاریوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔